وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ابھی چند ہی روز پہلے آئی ایس آئی کے فارمر ڈی جی جو ہیں جنرل فیض، ان کو 14 سال کی سزا ہوئی۔ تو میں اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک ڈی جی کو سزا ہوئی، لیکن جو 2014 والا دھرنا تھا اس کے اوپر بھی آپ کی جماعت کے براہ راست الزامات تھے اس وقت کے ڈی جی آئی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی، اور آئی جے آئی کیسے بنی اور اس کے بعد کیسے کیمپین چلائی گئی اس کے معاملات کو بھی، ان ساری چیزوں کو کیا دیکھنا نہیں چاہیے؟ ایک دفعہ انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے اس کے اندر کوئی کلیئرٹی آ جائے، کوئی رولز آف دی گیم وضع کر لیں۔ مقصد یہ آپ کی بات جو ہے 100% درست ہے، لیکن ابتدا تو ہوئی ہے نا، ایک آپ نے ایک بہت بڑا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ کراس کیا ہے، ایک ہرڈل جو ہے یا اس کو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہے آپ 6 مہینے، سال یا 2 سال یا 3 سال پہلے آپ نے میچنیبل تھی، تو ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس ادارے نے اپنے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان آرمی کی، ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر جو ہے اس قسم کے عناصر کو پرچ کرنے کا ابتدا کی ہے۔ تو باقی رہ گیا کہ جو کیا نام تھا ان کا جنہوں نے دھرنا 2013 والا دیا تھا، مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، تو یا اس سے پہلے آئی جی آئی والا جو سلسلہ تھا، جو سارا سلسلہ تھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ابتدا کی ہے ادارے نے، I think we should give credit to the present leadership of Pakistan Army کہ انہوں نے کی ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں روبیکون جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ نے تو بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں ڈھیپ جائیں، ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے ہماری جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ اتنا بحال ہو جائے کہ سر عام طور پر جو پاکستانی طریقہ کار یہ ہے، معذرت کے ساتھ اس میں ہماری سیاستدان بہت بڑے قصوروار ہیں، جب وہ 2014 کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے لیے یا وہ دھرنا کروانے کے لیے پی ٹی آئی اور پیٹ کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی بینیفیشری تھی، نون لیگ کو رگڑا لگ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے آئی جے آئی چلے جائیں تو آئی جے آئی میں میاں صاحب بینیفیشری تھے، پیپلز پارٹی یا محترمہ کو اقتدار سے دور رکھنا مقصد تھا۔ یہ معاملہ پاکستان میں تب رک سکتا ہے کہ آپ سیاسی لوگ کچھ بیٹھ کے آپس میں کچھ وضاحت ڈیولپ کریں، کوئی رولز آف دی گیم طے کریں۔ آپ کی مفاہمت کی بھی بات ہوتی ہے تو مفاہمت ایک چھوٹے سے نقطے پہ آ کے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ بیٹھیں آپس میں، پیپلز پارٹی بیٹھے، آپ بیٹھیں، پاکستان تحریک انصاف بیٹھے اور کچھ رولز وضع کر لیں۔ دیکھیں میں یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو آپ بات کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے جو ان ریسپانس ٹو واٹ چیف منسٹر کے پی ہیز سیڈ اباؤٹ ہز وزٹ ٹو لاہور، میں نے کیا ہے، میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ گلا کر رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو اس طرح کا جو نہیں ملا اور یہ سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ملک کے ٹھیک لیے نہیں، تو آپ سارا دن جو ہے آپ کی جو گالی بریگیڈ جو ہے، گالیاں دینے والی کی جو آپ کی بریگیڈ ہے، وہ ملک کے اندر بھی گالیاں دے رہی ہے، ملک سے باہر سے بھی گالیاں دے رہی ہے، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں۔ ہم تو مذاکرات آپ ہمیں نہیں بلیم کر سکتے، پرائم منسٹر نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ اس کو آفر کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے آج بھی پی ٹی آئی نے اس کا جواب صحیح نہیں دیا۔ آصف زئی صاحب بول رہے ہیں یا 1-2 اور لوگ بول رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، بڑی شدت سے بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کہاں بات کی ہے اس کی؟ وہ تو انکاری ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل نہیں ہے، وہ تو ماں بہن کر رہے ہیں، میں باہر سے بھی بیٹھ کے اور اندر سے بھی بیٹھ کے، میں ابھی آپ کو بھجوا دیتا ہوں، اپنا اکاؤنٹ ٹویٹر کا بھجوا دیتا ہوں۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آج تو عمران خان اندر ہے، کل ہو سکتا ہے دوبارہ یہ سائیکل گھومے؟ تو چند سال پہلے بھی یہ سائیکل آپ کے اوپر رگڑے پہ لگا ہوا تھا، خواجہ آصف صاحب نے جیل کاٹی،
احسن اقبال جیل گئے، خواجہ سعد رفیق جیل گئے، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف جیل گئے، زرداری صاحب جیل گئے، ان کی بہن جیل گئی، اور پتہ نہیں لمبی لسٹ ہے، شاہد خاقان عباسی کئی مہینے جیل میں رہے. تو یہ آج 2 سال سے 2.5 سال سے عمران خان اور اس کی پارٹی گھوم رہی ہے، اس کے بعد پھر سائیکل گھوم کے آپ کی طرف آ جائے گا. اٹ مسٹ اینڈ سم ویئر. نہیں بالکل، میں تو آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ جو ہے یہ وقت جو ہے کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آج ہم اقتدار میں ہیں تو کوئی اقتدار جو ہے کوئی پرماننٹلی تو کسی کے پاس نہیں ہے. اقتدار اعلیٰ اور پرماننس اس کی جو ہے وہ تو صرف اوپر والے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. کوئی بھی غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کسی کو بھی. لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اقتدار جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ٹیمپرری چیز ہے وہ اقتدار ہے. کوئی اس میں جو ہے ثبات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ثبات نہیں ہے. اور نہ کو اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ ثبات ہے تو وہ بیوقوفی ہے. میں آج بھی آپ کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے چلیں اسد صاحب کے ساتھ کر لیتے ہیں، کوئی اور 1-2 پارٹیاں ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو گالیاں دے رہے ہیں. آج بھی گالیاں دے رہے ہیں، ایز وی اسپیک گالیاں دے رہے ہیں. میں آپ کو 10 منٹ پہلے کب سوشل میڈیا کی کلپس بھیج سکتا ہوں. بالکل صحیح. یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں، میں نے آپ نے 3 باتیں کی ہیں، تینوں سے اختلاف نہیں کرتا، تینوں سے بالکل 100%. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی آئی جی آئی سے ہونا چاہیے، بالکل ہمیں اپنا ماضی پرچ کرنا چاہیے. لیکن چلے ایک ٹرانزیکشن تو سٹارٹ ہوئی ہے نا، وہ شروعات تو ہے نا. کم از کم آنے والے دنوں کے اندر تو اس قسم کی جو ہے وہ میڈلنگ نہیں کی جائے گی. کوئی تو مثال قائم ہوئی ہے نا. چلیں پرانی مثالیں نہیں ہیں تو وہ برابر کر لیتے ہیں. کریڈٹ ڈیبٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے، کبھی ہمیں ڈیبٹ ہو گیا، کبھی کسی کو ڈیبٹ ہو گیا، وہ برابر کر لیتے ہیں. لیکن اب شروعات ہوئی ہے. آنے والے وقتوں میں کوئی بھی جو ہے پیٹرنیج جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو یا پولیٹیکل جو ڈسپینسیشن ہے اس کو نہیں دے گا. قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، فوج کا بھی اور سیول کا بھی اور سب کا جو ہے وہ میڈلنگ نہیں کی جائے گی. کوئی تو مثال قائم ہوئی ہے نا. چلیں پرانی مثالیں نہیں ہیں تو وہ برابر کر لیتے ہیں. کریڈٹ ڈیبٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے، کبھی ہمیں ڈیبٹ ہو گیا، کبھی کسی کو ڈیبٹ ہو گیا، وہ برابر کر لیتے ہیں. لیکن اب شروعات ہوئی ہے. آنے والے وقتوں میں کوئی بھی جو ہے پیٹرنیج جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو یا پولیٹیکل جو ڈسپینسیشن ہے اس کو نہیں دے گا. قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، فوج کا بھی اور سیول کا بھی اور سب کا.